ہیں ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلانے والے، اور تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ انہیں روزانہ بلا ناغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اپنی کتاب مدارج النبوت میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ابو لہب چچا تھا، ہم امتی ہیں، اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، ہم اللہ کا حبیب سمجھ کر خوشی مناتے ہیں، اس نے ایک بار منائی، ہم بار بار مناتے ہیں۔ وہ آقا جو دشمن کو ہر پیر کو نواز رہا ہے، اپنے غلاموں کو کتنا نوازے گا۔ اللہ مولانا محمد بشیر فاروق صاحب قادری تشریف فرما ہے۔ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، ذرا توجہ چاہوں گا۔ سوچ، صحابہ کی محفل ہے، ایک شخص جس کی داڑھی میں سفیدی آ چکی ہے، بال سفید ہو چکے، عمر ظاہر ہو رہی ہے، لوگ جانتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کتنی عمر ہے؟ کہتے ہیں 4 سال۔ کتنی عمر؟ لوگ ہنسنے لگ گئے کہ دیکھو داڑھی سفید ہو رہی ہے، 60 سے زیادہ ہو گئے، 4 سال بتا رہے۔ ہم لوگ ہو تو ہم ذرا زیادہ آواز سے، جی غلط کہہ رہا ہے، جی جھوٹ کہہ رہا ہے جی۔ صحابہ بڑے ادب والے تھے، یہ انداز ان کے نہیں تھے، ان کا بات وہ بھی کرتے تھے، مگر پڑھ لیں تو ہمیں بھی سیکھنے کو مل جائے گا۔ یہ ہوٹنگ یا شور کر دینا ان میں نہیں تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، صحابہ ادب والے۔ حضور نے پوچھا بیٹے کتنے ہیں؟ لوگ جانتے تھے بیٹے زیادہ ہیں، اس نے کہا 1۔ لوگوں کے چہروں پر پھر مسکراہٹ آئی۔ فرمایا بکریاں کتنی ہیں؟ ہزاروں تھی، اس نے کہا تھوڑی سی ہیں۔ کسی ایک نے کہہ دیا حضور اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے کم بتائی ہے، بچے زیادہ ہیں کم بتائے ہیں، بکریاں زیادہ ہیں کم بتائی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ غلط بیانی کی ہے، یہ کہا کہ کم بتائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہہ رہے ہیں، کیا بات ہے، اس کا جواب دو۔ اس نے کہا ہاں جی، گنتی کے لحاظ سے عمر زیادہ ہے، مگر آپ کا غلام بنے 4 سال ہوئے ہیں، باقی عمر تو میں نے ضائع کی ہے۔ بیٹے زیادہ ہیں، ایک مسلمان ہے وہ میرا ہے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ میرے نہیں ہیں، جو بکریاں میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہیں وہ میری ہیں، جو پیچھے چھوڑ جاؤں گا وہ میری نہیں ہے۔ یہ سوچ، آپ کا جو پیسہ میلاد پر لگ جاتا ہے، کسی کی بھلائی میں لگ جاتا ہے، آپ اس کو کچھ کم نہ سمجھیے۔ قرآن کا بیان ہے ہوا خیر مما یجمعون، جمع کرنے سے بہتر ہے جو نبی کے لیے لگ جائے۔ وہ صحابہ جنہوں نے جان قربان کی، ذرا دیکھیے محبت والے، شریعت کہتی ہے سال کا حساب بناؤ، صاحب نصاب ہو تو 2.5% دے دو، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ طریقت والوں نے کیا کہا؟ جو اہل طریقت ہیں کہ 2.5 رکھ لو، 97.5 دے دو۔ آج کل والے پیر نہیں، وہ تو صرف جیب بھرنا جانتے ہیں۔ پہلے پیر خدمت کرنا، سارے غلط نہیں ہیں، جو سچے ہیں وہ اب بھی خدمت کرتے ہیں۔ توجہ، 2.5 رکھ لو، 97.5 دے دو، یہ اہل طریقت۔ اس سے آگے ایک درجہ ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ اہل محبت کا یہ کہنا ہے سب کچھ دے دو، جان بھی نذرانہ کر دو۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اور اس پر صرف ایک ہستی نے عمل کر کے دکھایا، جس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت کا حال دیکھیں، صحابہ کا دیکھیں، ائمہ کا دیکھیں، آج بھی دیکھیں۔ نہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، جو کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔
وہ بہت بڑے عالم تھے، عربی بھی لکھی، فارسی بھی لکھی، سب کتابیں نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے شاعری کی، بادشاہوں کے قصیدے نہیں لکھے، قرآن و حدیث کی ترجمانی میں نبی کی نعت لکھی کہ جس کو کتاب نہ پہنچے شعر کے ذریعے نبی کی محبت کا پیغام پہنچ جائے۔ تو یہ جو سینوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہے، جس نے آپ کو یہ محفل سجانے پر ابھارا ہے، جو آپ کو درود و سلام کے لیے، میں کہتا ہوں جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا، جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتا، وہ فسق و فجور، فسق نافرمانی کو کہتے ہیں، فجور برائی کو، بدکاری کو کہتے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں جاتا، جو نبی کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے جو بات سیکھنی ہے وہ یہی سیکھنی ہے اور یہی یاد رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ ایک بات سیرت اپنانی ہے، میلاد منانا ہے۔ لفظ میلاد عربی زبان کا لفظ پیدائش، اس کا معنی، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے برتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، عرب کنٹری میں بچہ پیدا ہو برتھ سرٹیفکیٹ کو شہادہ میلاد کہتے ہیں۔ آج چلے جائیے جس عرب ملک میں جائیں وہاں پر اوپر لکھا ہوگا شہادہ میلاد۔ تو میلاد کس کا ہوتا ہے؟ مخلوق کا یا خالق کا؟ مخلوق کا، کیونکہ خالق کی شان لم یلد ولم یولد۔ تو میلاد منا کر یہی کہتے ہیں ہم نبی کو خدا کی مخلوق مانتے ہیں، خدا کا شریک نہیں مانتے، ان کو بندہ مانتے ہیں، اسی لیے میلاد مناتے ہیں۔ نہ یہ شرک ہے، نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سعادت کی ضمانت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نجات کا عنوان ہے۔ اس بہانے کتنے کانوں نے نبی کا ذکر سنا، کتنی زبانوں نے درود و سلام پڑھا۔ یہ چند لمحے جو ان کی یاد میں گزارے ہیں یہ کام آنے والے ہیں۔ میں اپنے ان ساتھیوں سے جو آج سیکھ رہے ہیں کل سکھائیں گے، آج متعلم ہیں کل معلم ہوں گے، آج اسٹوڈنٹ ہیں کل ٹیچر ہوں گے، اور اگر اس فیلڈ میں نہیں آئیں گے تو باپ ہوں گے، بھائی ہوں گے، اور رشتے ہیں۔ ان سب کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دنیا ہمیشہ دوسرے کو یہی کہتی ہے وہ کرو جس میں کامیابی ہے، وہ کرو جس میں نفع ہے۔ تو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کے لیے دن، دنیا کے لیے سیلیبریشن، دنیا کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کم از کم مہینے میں، 2 مہینے میں، 6 میں، نہیں تو سال میں کوئی ایک دن ضرور ایسا رکھیں کہ اس دن آپ اپنے نبی سے اپنی نسبت کو مضبوط کریں۔ یہ میلاد منانا اسی حوالے سے ہے کہ ہم لوگوں کو یہی پیغام دیں کہ وہ نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اس نبی سے جس کی خاطر کائنات بنی ہے، وہ نبی جو سب سے پیارا ہے، وہ نبی جو سب سے بلند ہے، وہ نبی جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے، جس کی کوئی مثل نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، اس کے ساتھ اپنی محبت کا رشتہ مضبوط کر لیں۔ کیونکہ صحابی نے سوال کیا، حدیث یہ بھی بخاری میں ہے، اس نے پوچھ لیا تھا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ صحابی کا ایمان ہے قیامت کب آنی ہے نبی کو پتا ہے، سوال کر رہا ہے۔ فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی کا جواب سنیے، وہ کہتا ہے نماز روزے زیادہ نہیں ہے، دل میں آپ کی محبت ہے۔ تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ تو نے جو کہا ہے تو سن، المرء مع من احبا، اور دوسری روایت میں انت مع من احببتا، اگر تیرے دل میں محبت ہے تو سن لے، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ ذرا حدیث کے اگلے الفاظ پڑھیے، صحابہ کہتے ہیں اس دن خوشی سے ہمارا کیا حال تھا، ہم پھولے نہیں سما رہے تھے۔
تو یہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر میں، سوڈان میں اس کو انعام دیا جاتا ہے جو میلاد النبی کے موقع پر زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ یمن والے مناتے ہیں، میں نے یورپ کا آپ کو حال بتایا، نہیں فجی جیسی گورنمنٹ میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے، وہ جو مناتے ہیں اپنے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آپ کی انجمن محبان رسول سیرت مصطفیٰ سوسائٹی قابل مبارکباد، اور سیرا جاتا آل کریڈٹ گوز ٹو پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب، جن کی رہنمائی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جتنے آئے، جتنوں نے حصہ لیا، سنا اور سنایا، اللہ تعالیٰ سب کا ہدیہ قبول فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔